अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मन रकसम तन रकसम एपिसोड 9 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें स्टार्ट करते हैं। सुबह सवेरे ही इसे फ्लैट खाली करने का ऑर्डर मिल गया था। वो बेदिली से अपनी पैकिंग कर रही थी। अभी फ़िलहाल इसका इरादा था जुबैदा आंटी के पास रुकने का। वहाँ रुक के वो कोई जॉब तलाश करेगी। अगर 1 महीने में अच्छी जॉब मिल गई तो ठीक है, वरना पाकिस्तान पैकिंग करके इसने पैकिंग करके इसने जुबैदा आंटी को कॉल करके इसे अपने आने का बता दिया। इन्होंने 1 माह रेंट पे इसे रखने की हामी तो भर ली, लेकिन पहले एडवांस मांगा था और इसके पास 1 रुपया भी नहीं था सेविंग के नाम पे जो वो इन्हें कुछ रकम दे सकती। कुछ सोचते सलार को कॉल की। लंदन में 7 बजने वाले थे और पाकिस्तान में 11 बजने में 10 मिनट बाकी थे। सालार इस वक्त अपने ऑफिस में था। कॉल पिक करते फोन कान से लगाए। कहीं कैसे याद किया। 2-3 दिन बाद दोबारा इसके फोन आ रहे थे। मुझे कुछ रकम चाहिए। लंबी तमहीद बांधने के बजाय इसने डायरेक्ट सवाल किया। क्यों? ये पूछने का हक नहीं है तुम्हारे पास। वो चिड़ी। और मुझसे पैसे मांगने का हक भी नहीं है। इसी अंदाज में जवाब देते इसने सामने खड़ी पीए को इशारा किया। वो चलती हुई इसके पास आई। शौहर हो मेरे, मेरा नान नक्ता तुम्हारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी में मैं भी बहुत कुछ था जो पूरा नहीं हुआ। इस बारे में क्या ख्याल है आपका? पीए को बैंक के डिटेल्स लाने का कहा। तुम्हारे पास चॉइस थी, तुमने मुझे चुनने के बजाय पाकिस्तान को चुना और तुमने लंदन को। संजीदगी से कहते इसने पीछे टेक लगाई। मेरा तुमसे बहस करने का कोई इरादा नहीं है। मैं मैसेज कर रही हूँ, देख लेना। तेजी से कहते कॉल बंद कर दी। सालार भी कंधे उचका के रह गया था। ये अच्छा था, मतलब अब हेल्प भी तड़ी से लेनी थी। इसका मैसेज सीन करते पीए को ट्रांसफर कर दिया। इसने अपने बैंक की डिटेल्स भेजी और अमाउंट बताई। जब इसकी शादी हुई थी तब वो 18 साल का था और मलाइका 20 और इससे 2 साल बड़ी थी। इनकी शादी माँ बाप की मर्जी से हुई थी। मलाइका इसकी दूर की कजन थी, लेकिन वो पढ़ाई के सिलसिले में लंदन गई और वहीं की होकर रह गई। सालार से शादी इसने माँ बाप के कहने पर मजबूरन ही की थी। थैंक्स। दोबारा इसके नंबर से मैसेज वसूल हुआ। सीन करते मोबाइल वापस रख दिया और दोबारा काम में मसरूफ हो गया। इसे कोई गर्ज नहीं था वो क्या कर रही है। सावरे ब्रेक टाइम रूम से बाहर आई तो जोहा बाकी लड़कियों के साथ पिट्ठू खेल रही थी। इसने इस्लामियात का सबक याद करना था जो कल सालार के साथ जाने की वजह से याद नहीं कर सकी थी। सावरी वो वापस जाने लगी थी जब जेब ने इसे पुकारा। जी भाई। वो रुक गई। तुम कब आओगी हमारे घर? वो नॉर्मल अंदाज में पूछ रहा था। पता नहीं, सालार अंकल ने कहा नहीं जाना आपके घर। हाँ तो वो नहीं आने देंगे, लेकिन आज मम्मा ने तुम्हारे बाबा के लिए कुरान ख्वानी रखी है और मम्मा ने कहा सावरी को लाजमी लेके आना। अच्छा। बाबा के नाम पे इसका दिल मचला। अब इसे तो जाना चाहिए था। मैं सालार अंकल से पूछ के आऊं। फिर कुछ सोचते इससे सवालिया नजरों से देखा। नहीं, इनसे पूछने की क्या जरूरत है। तुम्हें फुप्पो के घर जाना है। तुम अपने बाबा को खुश नहीं करना चाहती क्या? चाहती हूँ, मेरे बाबा जन्नत में खुश हैं। इसे घूरा। लेकिन तुम आ जाना, छुट्टी टाइम में गेट पे इंतजार करूंगा। ठीक है। साफरी ने वहीं खड़े इसे देखा और वापस चला गया। वो अभी वापस आ गई। वैसे ब्रेक टाइम खत्म होने में थोड़ा सा टाइम था। ब्रेक बंद होने हुई तो जोहा बाकी लड़कियों के साथ क्लास में आई। तुम बाहर क्यों नहीं आए? इसके साथ तकते घूरा। आई थी, तुम खेल रही थी। तुम भी आ जाती, तुम्हारी जगह रखी हुई थी। बस मेरा दिल नहीं कर रहा था। अच्छा। जोहा खामोश हो गई। जेब भाई ने कहा मैं इनके साथ घर जाऊं। इन्होंने पापा की कुरान खानी रखी है। सावरीन ने दिल की बात इससे शेयर कर दी। तुम जाओगी? जोहा ने अपनी बुक निकालते पूछा। दिल कर रहा है चली जाऊं, लेकिन हबी डांटेंगे। ये भी है। भैया से पूछ के चली जाओ, फिर वो बाबा से बात कर लेंगे। इसे मशवरा देते जोहा ने अपना बैग साइड पर रखा। ओके। मैम आ गई। दोनों इनकी तरफ मतवज्जा हो गई। छुट्टी टाइम सावरी गेट पे जेब को ढूंढते इसके पास आई। तुम चल रही हो? जेब ने दिल में मुस्कुराया। आज बस के झांसे में फंस ही गई थी। जी भैया। बैग कंधों पे डाले इसने अपना स्कार्फ दुरुस्त किया और इसके साथ जा तो रही थी, लेकिन डर भी लग रहा था कहीं सालार इसे डांटे ना।
ٹھیک ہے رکو۔ زیب اسے وہاں کھڑا کر کے خود اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد آیا تو اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا جو اس کا دوست تھا۔ آ جاؤ ساوری، ہم لوگ اس کی گاڑی میں جائیں گے، اسے ڈرائیور لینے آتا تھا۔ اوکے بھیا۔ ساوری زیب کی تقلید کرتے باہر نکل آئی۔ اسے ہاتھی سے پوچھنے کا یاد ہی نہیں رہا تھا۔ زیب کا دوست ڈرائیور سے فون لے کر سائٹ پر جا رہا تھا۔ ساوری خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ اگلے کچھ گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے۔ سرمئی آنکھوں میں اداسی تھی، اسے بے چینی ہو رہی تھی، لیکن کس لیے وہ نہیں سمجھ سکتی تھی۔ زیب کا دوست کچھ دیر بعد آیا اور فون ڈرائیور کو دیا۔ بابا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ساوری خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ڈرائیور نے کچھ دیر اس کی بات کی، پھر فون بند کرتے پیچھے مڑ کے بچی کو دیکھا، وہ جو تمام تر معصومیت سمیٹے ڈھیلی ڈھالی بیٹھی تھی۔ اس کے دیکھنے پر جزر بزر ہوتے سمٹ سی گئی تھی۔ چلو، سمیر نے ڈرائیور سے کہا تو وہ سر جھٹکتے گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ 10 منٹ ٹھیک روٹ پر چلنے کے بعد گاڑی شہر کے باہر طرف گھومی۔ ساوری نے زیب کو دیکھا۔ بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ تھوڑا سا پریشان ہوئی۔ سمیر کا گھر ہے اس طرف، اسے ڈراپ کر کے پھر ڈرائیور انکل ہمیں گھر ڈراپ کر دیں گے۔ فکر نہیں کرو۔ زیب نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ٹھیک ہے بھائی۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ باہر دیکھنے لگی۔ آدھا گھنٹے تک مسلسل گاڑی اونچے نیچے راستوں سے ہوتے جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ پھر اچانک سے گاڑی ایک جگہ رک گئی تھی۔ کیا ہوا؟ سمیر نے ڈرائیور سے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ ڈرائیور سائڈ مرر سے ٹائر کو دیکھتا نیچے اترا۔ سمیر اور زیب بھی اس کے پیچھے اتر گئے۔ ساوری کو اترنے لگی تو زیب نے اسے روک دیا۔ بیٹھو، باہر بہت دھوپ ہے۔ آنکھیں نکالتے اسے وہیں بیٹھنے کا کہا۔ ساوری اس کی بات مانتے وہیں ٹکی رہی۔ وہ شاید ٹائر اتار رہے تھے اس لیے نیچے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر ایسے ہی گزر گئی تو وہ سیٹ پر سرکتے لیفٹ سائڈ پر آئی، وہاں کوئی نہیں۔ کچھ دیر ایسے ہی گزر گئی وہ سیٹ پہ سرکتے لیفٹ سائڈ پر آئی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ بھائی، اس کا دل کانپا۔ گاڑی کے شیشے بند تھے، اس کی آواز بھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے اوپر ہو کے نیچے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر سیٹ پہ گھٹنے رکھتے اس نے بیک سائڈ پہ دیکھا، وہاں بھی دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ زیب بھائی خوف سے لب پھڑپڑائے تھے، سانس جیسے اکھڑنے لگی تھی۔ جلدی سے اگلی سیٹ پہ آتے اس نے شیشہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ کھل نہیں رہا تھا۔ سالار انکل مجھے ڈانٹیں گے۔ سرمئی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا وہ وہاں پھنس گئی ہے۔ روحاں ہوتے وہ باہر دیکھ رہی تھی۔ جب اسے لگا باہر سے کسی نے گاڑی کا دروازہ کھولا ہے تو وہ تیزی سے دروازے کے پاس آئی، لیکن شاید اس کا وہم تھا۔ زیب بھائی کہاں ہے؟ زور سے آواز دی، لیکن اس کی آواز صرف اس کے کانوں نے سنی تھی۔ پریشانی اور خوف سے اس کی آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہوا۔ آہستہ آہستہ اس کی آواز اونچی ہو رہی تھی، لیکن سننے والا کوئی نہیں تھا۔ بابا، ٹانگیں اوپر کرتے ہوئے ایک بار پھر سے کھڑی ہو گئی اور اس کی سانس بند ہو رہی تھی۔ مجھے بچا لیں زیب بھائی۔ وہ ایک دم دروازے سے جا لگنے کے بعد دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ سر کے بل پیچھے پتریلی زمین پر گری تھی۔ جلدی سے اٹھتے آس پاس دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ زیب بھائی، خوف سے زیب کو آواز دیے جا رہی تھی، لیکن وہاں کوئی ہوتا تو سنتا۔ وہ اکیلی وہاں کھڑی آوازیں دے رہی تھی، کبھی زیب بھائی کبھی بابا۔ میں یہاں رہ گئی ہوں، مجھے ساتھ لے جائیں زیب بھائی۔ ایک طرف چلتے وہ زیب کو پکار رہی تھی، ماما۔ زیب گھنٹے کے بعد گھر پہنچا تو اس کی حالت کافی خراب تھی۔ حواس باختہ ہوتے شبنم کا ہاتھ تھاما، سانس چڑھی ہوئی تھی جیسے بہت دور سے آیا ہو۔ کیا ہوا؟ شبنم نے پریشانی سے اس کا چہرہ پکڑا جہاں سے خوف ٹپک رہا تھا۔ ماما، میں ساوری کو گاڑی میں چھوڑ آیا ہوں۔ کہاں؟ شبنم کو پریشانی ہوئی۔ کہاں چھوڑ آئے ہو؟ آپ کو بتایا تھا نا، میرے دوست کے بابا ایجنسی کے لوگوں کو جانتے ہیں۔ وہیں کون تھا ساتھ؟ اسے پکڑے اندر کمرے میں لے آئی۔ مجھے بتاؤ ماما۔ زیب نے ساری بات انہیں بتا دی۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ اگر وہ گاڑی میں ہی مر گئی تو؟ نہیں مرتی، اسے اٹھا کے لے جائیں گے۔ اف زیب، تم نے کیا کر دیا؟ اگر کسی کو پتا چل گیا تو؟ ماما، آپ اور جان نکالیں، پہلے ہی میں مرنے والا ہوں۔ اچھا چلو، تم نہا کے کپڑے بدل لو جلدی سے۔ شبنم خوش بھی تھی اور ڈری بھی ہوئی تھی۔ سالار کو پتا چل گیا کہ کن کے ہاتھ ہے تو پھر ان کی خیر نہیں تھی۔
زیب ان کے پاس سے اٹھ کر اندر چلا گیا، جلدی سے نہا دھو کر کپڑے چینج کیے۔ آیا تو شبنم نے اسے اپنی دوست کے گھر بھیج دیا۔ اگر اس کے پاس کوئی بھی آتا تو اسے زیب نہیں ملے گا۔ زیب کھانا کھا کے گھر سے بھی چلا گیا تھا۔ صابری کہاں ہے؟ وین میں سوار ہوتے ہادی نے زوہا سے پوچھا۔ اس نے آپ سے نہیں پوچھا؟ زوہا نے ہادی کو حیرانگی سے دیکھا۔ اس نے تو کہا تھا ہادی بھائی سے پوچھ کے جانا۔ نہیں، بتاؤ کہاں ہے صابری؟ وہ اپنے زیب بھائی کے ساتھ اپنی پھپھو کے گھر چلی گئی۔ کیا بابا سے پوچھا اس نے؟ ہادی نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ نہیں، بس مجھے بتایا کہ زیب بھائی نے اسے کہا تھا وہ ان کے ساتھ ان کے گھر چلے، آج ان کے بابا کی قرآن خوانی ہے۔ اچھا، فکر مندی سے ٹائم دیکھا۔ گھر جا کے پہلے وہ بابا کو بتائے گا، یہ نہ ہو کہ کوئی مسئلہ بن جائے۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی ان کے گھر کے سامنے رکی تو وہ دونوں اتر گئے۔ بابا کو بتا دینا بھیا، بابا نے ہمیں ڈانٹنا ہے، وہ کہیں گے ہم نے اسے جانے کیوں دیا۔ زوہا بھی فکر مندی سے ہادی کو سر ہلاتے دیکھا ٹیلی فون کے پاس آیا۔ سالار کا نمبر ملاتے پک ہونے کا ویٹ کیا۔ لینڈ لائن نمبر سے زیادہ تر سالار کو صابری ہی کال کرتی تھی۔ ابھی بھی سالار نے کال پک کرتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بابا، ہادی خیریت ہے؟ لیپ ٹاپ بند کرتے وہ آگے ہو کے بیٹھا۔ جی بابا، آپ کو کچھ بتانا تھا۔ ہاں بولو، سن رہا ہوں۔ اس کی سنجیدہ آواز پر کر سالار کو پریشان کر گئی۔ ابھی 10 منٹ میں اس کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ بھی تھی۔ بس صابری اپنی پھپھو کے گھر چلی گئی زیب کے ساتھ۔ کیوں اور جانے کیوں دیا؟ ماتھے پہ ایک دم شکنیں جمع ہوئی تھی۔ ٹائم دیکھا تو 2 بجنے والے تھے۔ اس کے بابا کی قرآن خوانی تھی، اس کی وجہ سے وہ اسکول سے ہی اس کے گھر چلی گئی۔ ہادی نے پوری بات بتائی۔ ٹھیک ہے، میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں صابری سے۔ کال بند کرتے اس نے ارحم کا نمبر ملایا۔ وہ کال ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ ارحم کے علاوہ اس کے پاس کسی کا بھی نمبر نہیں تھا۔ سر، ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ پی اے نے دروازہ ناک کیا۔ سر، میٹنگ کا ٹائم ہو گیا۔ آتا ہوں۔ موبائل اور فائل اٹھاتے وہ باہر نکل گیا، ساتھ ساتھ ارحم کو کال کر رہا تھا۔ شاید وہ بہت زیادہ مصروف تھا۔ میٹنگ روم میں داخل ہوتے اس نے موبائل کی اسکرین آف کر دی۔ اگلے 2 گھنٹے کی میٹنگ میں سالار بے چین ہی رہا۔ اگر ضروری میٹنگ نہ ہوتی تو کبھی نہ جاتا۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی وہ باہر نکل آیا، دوبارہ ارحم کا نمبر ملایا۔ وہ ابھی بھی انویل تھا، پتہ نہیں کہاں مصروف تھا۔ تیزی سے گاڑی میں بیٹھتے سٹارٹ کی۔ 20 منٹ کا سفر 10 منٹ میں طے کر کے وہ ارحم کے گھر پہنچا تھا۔ وہاں پتہ کیا تو انہیں قرآن خوانی کا پتہ ہی نہیں تھا۔ سالار کو گڑبڑ کا احساس پہلے ہی ہو رہا تھا، اب یقین ہو گیا تھا۔ شبنم کا گھر کہاں ہے؟ ارحم کی بیوی سے پوچھا تو انہوں نے ایڈریس سمجھایا۔ سالار 2 منٹ کے اندر ان کے گھر پہنچا۔ صابری گیٹ کھلتے ہی وہ بھاگتے ہوئے اندر آیا۔ چہرے پر انجانا سا خوف تھا، جیسے صابری اسے وہاں نہیں ملے گی۔ صابری، اونچی اونچی آوازیں دیتے وہ لیونگ روم کا دروازہ کھولتے اندر آئے تو سامنے ہی شبنم صوفے پر نیم دراز تھی۔ اسے دیکھ کے جلدی سے سیدھی ہوئی۔ اوئے اوئے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ایسے ہی اندر گھسے آ رہے ہو؟ صابری کہاں ہے؟ ان کی بات کا جواب دیے بنا اس نے اپنا سوال کیا۔ صابری یہاں کہاں سے آ گئے؟ وہ تو تمہارے پاس تھی۔ بکواس نہیں کریں، بتائیں کہاں ہے؟ صابری وہ آگے پیچھے دیکھتے بند دروازے کی طرف بڑھا۔ سارے کمرے کھنگال لیے، صابری کہیں نہیں تھی۔ پورے جسم میں جیسے توانائی ادھر آئی تھی۔ تم آخر کر کیا رہے ہو؟ صابری یہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہارے ساتھ تھی نا، آپ کا بیٹا اسے لے کر آیا آپ کے گھر قرآن خوانی کی وجہ سے۔ اگر صابری کو کچھ بھی ہوا نا تو یقین مانے میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ آنکھوں میں پہلے ہی سرخی تھی، اب لہو اتر آیا تھا۔ ماما، میرا بیٹا نہیں کر سکتا ایسا۔ زیب کہاں ہے؟ زب سے ہونٹ بھیجے دھاڑا۔ گھر نہیں آیا ابھی، اب تو مجھے بھی فکر ہونے لگی ہے۔ ایک دم اس نے پینترا بدلا۔ سالار اس کا ڈرامہ دیکھنے کے بجائے باہر نکلا۔ لیونگ روم سے گاڑی تک پہنچتے شبنم کا پورا گھر اس نے دماغ میں گھوما تھا، اور پھر ایک جگہ سٹک ہوا۔ اس نے ابھی ایک روم میں اسکول بیگ دیکھا تھا، یعنی شبنم اسے جھوٹ بول رہی تھی۔ وہیں سے تیری کی تیزی سے واپس پلٹا۔ کہاں ہے زیب؟ شبنم جو سکون کا سانس لیتے ابھی بیٹھنے لگی تھی، دوبارہ سیدھی ہوئی۔ بتایا تو ہے، جھوٹ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ عورت تھی اور سالار اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ سچ میں نہیں پتا مجھے کہاں ہے زیب۔ وہ گھر آیا تھا، کہاں بھیجا ہے اسے؟ سالار دھاڑا تھا۔
کہیں نہیں، وحشت سے شبنم کی چیخ نکلتے نکلتے رکی تھی، ورنہ اس کی دھاڑ سے در و دیوار ہل گئے تھے۔ اگر مجھے زیب مل گیا تو اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، یقین مانے۔ ابلتی آنکھوں سے اس کے قریب ہوتے دیکھا۔ شبنم خاموشی سے خوف زدہ کھڑی رہی۔ بتا دیں ابھی بھی موقع ہے۔ زیب کہاں ہے؟ اس کی لاش آئے گی تو آپ بہت پچھتائیں گی۔ ماما، میری دوست کے گھر۔ اسے دولت سے زیادہ پیارا اپنا بیٹا تھا۔ جلدی سے بتایا، کون سی؟ اس کے کندھے سے پکڑتے اس اپنے آگے لگایا۔ شبنم اس کے سامنے سے بھاگتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ گیٹ سے باہر نکلتے ہی کئی لوگوں نے انہیں دیکھا۔ سالار کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھی، گلے اور کنپٹیوں کے رگے پھڑ پڑاتے اس کے اشتعال کا پتہ دیتی تھی۔ زیب ایک گھر میں داخل ہوتے شبنم نے آواز دی۔ آپا، زیب تو کب کا چلا گیا۔ اندر سے شبنم کی دوست نکلی اور اسے بتایا۔ سالار باہر ہی رکا ہوا تھا۔ شبنم وہیں سے باہر نکل آئی۔ اور شبنم بیگم، سالار نے ایک آخری نظر اس پہ ڈالی۔ اور کون کون لوگ تھے اس کے ساتھ؟ کیونکہ کوئی نہیں ماما، مجھے نہیں پتا۔ سالار وہاں وقت ضائع کرنے کے بجائے اسکول کی طرف نکل گیا تھا۔ وہ وہیں سی سی ٹی وی سے اسے کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ اس کے ساتھ اور کون کون تھا؟ ساوری اپنا بیگ گاڑی میں ہی چھوڑ آئی تھی اور پیدل چلتے چلتے کافی راستہ بھی عبور کر لیا تھا۔ زیب بھائی کا بتاؤں گی حبی کو، انہوں نے مجھے رستے میں ہی ڈراپ کر دیا۔ غصے سے سوچتے وہ چلتی جا رہی تھی جب اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ زیب بھائی پیچھے پلٹ کے دیکھا تو ساکت رہ گئی تھی۔ میری ننھی پری، آ جاؤ ہمارے ساتھ، تمہیں تمہارے زیب بھائی کے پاس چھوڑ دیں گے۔ وہیں آپ لوگ زیب بھائی کو میرے پاس بھیج دیں، اس نے سمجھداری سے کہتے قدم پیچھے سرکائے۔ 4 لوگ تھے جو بلیک پینٹ شرٹ اور ماسک میں چہرہ چھپائے سے گھیرے ہوئے تھے۔ نہیں، وہ یہاں نہیں آ سکتا۔ ایک آدمی نے آگے ہو کے اسے پکڑ لیا۔ ساوری نے بے چینی سے خود کو چھڑوانا چاہا تو گرفت میں اور سختی آ گئی۔ اس کے حبی اسے کتنی نرمی سے اٹھاتے تھے، آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آئے تھے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی ان 4 توانا مردوں سے خود کو کیسے چھڑوا سکتی تھی؟ میرے حبیب مجھے خود ڈھونڈ لیں گے، آپ لوگ چھوڑ دیں مجھے۔ انکل، اس نے ٹانگیں مارتے اس آدمی کو جھنجھنایا تھا۔ اس لڑکی کو قابو کرو، میں گاڑی یہیں لاتا ہوں، اس آدمی نے دوسرے کو کہا۔ دوسرے آدمی نے بڑھ کر ساوری کو اپنے کندھے پر اٹھاتے آدھا پیچھے کی طرف لٹکا دیا۔ ساوری کو لگا جیسے وہ الٹی لٹک گئی ہے۔ چھوڑو مجھے، چھوڑ دو پاگل انکل، میرے سالار انکل تم لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ بیٹا، تمہارے سالار انکل ہمیں ڈھونڈ سکیں گے تو چھوڑیں گے نا، ہم تو تمہیں اپنے گھر لے جا رہے ہیں۔ ایک نے سفاکیت کی حد کرتے اس کی جان نکالی۔ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، میرے حبیب بہت بریو اور جینیس ہے، وہ ڈھونڈ لیں گے۔ اس آدمی کی پیٹھ پر مکے مارتے وہ اونچا سا چلائی تھی۔ اتنی دیر میں گاڑی قریب آ گئی تھی۔ آ جاؤ، ایک ماسک مین نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ساوری کو اس سے کھینچ کے اٹھایا اور گاڑی میں پٹک دیا۔ یہ وہی گاڑی تھی جو زیب کے دوست کی تھی۔ وہ لوگ اسے گاڑی میں ڈال کر گاڑی زن سے بھگا لے گئے تھے۔ سارے راستے ساوری نے ان سے الجھتی آئی تھی۔ مطلوبہ جگہ پہنچتے اسے دوبارہ اٹھا لیا گیا تھا۔ کیا آفت ہے یہ لڑکی، مجھے لگا تھا اسے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ توبہ۔ ماسک مین نے اسے سرخ آنکھوں سے گھورا۔ آپ لوگ میرے دوست بن جاؤ، پھر تنگ نہیں کروں گی۔ ساوری نے ان کے کندھے پر دانت کاڑے اگر کی تو وہ بلبلا اٹھی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم دوست ہیں۔ جس کو دانت لگے تھے وہ تڑپ کے چیخ اٹھا تھا۔ باس، یہ رہی لڑکی۔ ایک بڑے روم میں داخل ہوتے ہی ساوری کو سامنے کھڑا کیا۔ جہازی سائز صوفے پر ایک بوڑھا آدمی سیگار پی رہا تھا۔ دائیں بائیں بلیک سوٹوں میں ملبوس 2 لوگ بادب کھڑے بندوقیں اٹھائے ہوئے تھے۔ دوست، ساوری خوف سے آدمی کے پیچھے ہوئی۔ واہ، میرا بچہ کتنا پیارا ہے۔ باس نے ایک اچٹنی نگاہ اس پر ڈالتے مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ ساوری خوف سے خاموش کھڑی رہی۔ میرا خیال ہے اسے لڑکیوں کے کمرے میں چھوڑ دو، 2-3 دن تک خوب سیوا کرو، پھر اسے دوسرے ایریا میں شفٹ کر دیں گے۔ اوکے باس۔ اس کے ساتھ کھڑے آدمی نے سر ہلایا۔ ساوری کی جان نکلنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ جو اس کا زبردستی کا دوست بنا تھا اسے اٹھائے ایک کمرے کی طرف چل دیا۔ انکل پلیز، مجھے مارنا نہیں، میرے حبیب مجھے لے جائیں گے، خوف سے کہتے اس کے کندھوں پہ سر رکھا۔ کچھ نہیں ہوگا، اب تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے، ایک آدمی نے اسے نرمی سے بتاتے کمرے کے اندر چھوڑ دیا۔
जहाँ बहुत सारी मोटी मोटी लड़कियां थी। ये बच्ची 3 दिन तक तुम लोगों के हवाले। इसे खुश करो। वो सारी वो शादी की सारी औरतें प्रेग्नेंट थी, और वहां क्यों जमा थे? सिर्फ बॉस या इसके कुछ खास आदमी ही जानते थे। मास्क मैन ने सबकी को तवज्जो करते सावरी को इंट्रोड्यूस करवाया। मामा, मुझे नहीं, इसकी बात अभी जुबान पे ही थी जब वो दरवाजा बंद कर दिया गया। बेटा, तुम यहाँ कैसे आ गई? एक लड़की जो इसकी मम्मा की एज की थी इसके करीब आई। इसका और बाकी लड़कियों का पेट बहुत बड़ा था। वह हैरानगी से सबको देखते समझने की कोशिश कर रही थी। सुरमई आंखों में खौफ लम्हा बालम्हा बढ़ता ही जा रहा था। फोन कान से लगाए वो गाड़ी से उतरा। इसका रुख स्कूल गेट की जानिब था, जहां गार्ड्स खड़ा था। मुझे हेल्प चाहिए तेरी वासिफ। बिना गार्ड का लिहाज किए वो तेज तेज कदमों से अंदर दाखिल हुआ। इस वक्त बहुत सारे बच्चे ट्यूशन के लिए रुके थे। प्रिंसिपल के दफ्तर में दाखिल होते फोन जेब में डाला। मुझे सीसीटीवी फुटेज देखनी है गेट की। लेकिन क्यों? प्रिंसिपल इसे जानता था अच्छे से, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ऐसे ही नहीं दिखा सकता था। मेरी बीवी को तुम्हारे स्कूल के लड़के ने अगवा किया। मुझे जानना है इसके साथ और कौन कौन शामिल है। मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी करो। इसका लैपटॉप अपनी तरफ घुमाते तेजी से उंगलियां चलाई। 2 मिनट में फुटेज सामने आ गई। टाइम सिलेक्ट करते स्क्रीन थोड़ी सी जूम की। ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। आपकी मिसेज यहाँ क्या कर रही थी? क्या मतलब है क्या कर रही थी? स्टूडेंट है वो, 7th स्टैंडर्ड की। व्हाट? प्रिंसिपल का दिमाग भग से उड़ा। शायद वो मजाक कर रहा था। सर, आपकी बेटी जोहा की बात कर रहे हैं? मैं सावरी शाह की बात कर रहा हूँ। मैं सावरी शाह की बात कर रहा हूँ, मरहूम शाह वली की बेटी और मेरी मनहूका। आज 1:30 और 2 के दरमियान तुम्हारे स्कूल के 2 लड़कों ने इसे अगवा किया है। फुटेज इसकी तरफ घुमाते इसे देखा जहां समीर और जेब इसे ले जा रहे थे। इस लड़के का सारा डेटा तो समीर पीरजादा, इसको तो मैं अच्छे से जानता हूँ। स्क्रीन पर नजर जमाते फिक्रमंदी से कहा, मुझे भी जान जाओगे अगर जरा सी भी देर की। तो आवाज में इतनी संजीदगी थी कि प्रिंसिपल होने के बावजूद वो खौफ सता हुआ था। फिर जल्दी से समीर का एड्रेस इसे निकाल के दिया। अगर मेरी सावरी को जरा भी खरोच आई ना तो आपका स्कूल 2 स्टूडेंट से महरूम हो जाएगा। इसकी आंखों में सर्द आंखें गाड़ते वो वापस पलट गया। जेब मिल गया है। इसी असना में इसे मैसेज वसूल हुआ। मैं आ रहा हूँ। वापस टाइप करते गाड़ी में बैठा और जन से भगा ले गया। जेब को एक पुराने घर में पकड़ा गया था, इसी इलाके के। वासिफ, इसे सुबह तुम्हारा शुक्रिया। मोबाइल पैंट की जेब में डालते वो अंदर दाखिल हुआ। सामने जेब दीवार के साथ लगा खड़ा था। तुम्हारा क्या ख्याल था तुम भाग के बच जाओगे? कफलिंग्स फोल्ड करते वो चलता हुआ इसके सामने आ रुका। ब्लैक पैंट और ग्रे शर्ट में वो गजबनाकी से इसे देख रहा था। मुझे नहीं पता साफी कहाँ है। अभी तो पूछा ही नहीं और तुम डर गए हो। दूर रहे मुझसे। इसे मुसलसल करीब आते देख वो चीखा था, शराफत से बता दो। आराम से इसका गिरेबान राउंड करके पकड़ते ऊपर खींचा, इतना कि जेब के पांव जमीन से ऊपर उठ गए थे। कहाँ है साबरी? 17 साल लड़के का गिरेबान पकड़े इसकी आंखें सुर्ख लहू थी। सावरी नहीं मिलेगी अब आपको। वो हंसता, चाहे आप मुझे जितना मर्जी धमकाएं। क्यों अपनी मौत को दावत देते हो बच्चे? तुम्हारी औकात नहीं मुझसे टक्कर लेने की। ले ली है अब तो कर ले जो करना है, धीमी आवाज से कहते वो तंजिया मुस्कुराया। ठीक है। सालार ने इसका गिरेबान झटकते दूर फेंका। सावरी को ढूंढ लूंगा मैं। अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे एंजॉय कर लो। जरा आगे होके करखत आवाज में कहते वो तेजी से पलट गया। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मेरा सेकंड चैनल है रोमांटिक उर्दू नॉवल, इसको भी जाके सब्सक्राइब करें। चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।